اور وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد مریم اورنگزیب وفاق کابینہ کے اجلاس بارے بریفنگ دے رہے ہیں. گورننس وائز، ٹرانسپیرنسی وائز اس کا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنے کا اپروول لیا ہے. اور اب میں زاہد حامد صاحب کو کہوں گی کہ وہ آپ کو جو ایک میجر ڈے ٹو سیلیبریٹ ہے جو کہ الیکٹورل ریفارم پاکستان کا پہلا اپروو ہوا ہے، اس کی جو خد و خال ہیں وہ بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو منسٹر صاحبہ بتا رہی تھی، آج کابینہ کو جو انتخابی اصلاحات ہم نے مرتب کیے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی آن الیکٹورل ریفارمز نے، اس کے بارے میں تفصیلاً بریفنگ دی گئی. اور ویسے تو ڈار صاحب جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹورل ریفارمز کے، میں سب کمیٹی کا کنوینر ہوں. اور آپ جانتے ہیں ہم نے مل کے ایک بریفنگ دی ہے پہلے بھی، لیکن اس کے آج جو ہے اس کے ایک قسم کے ہائی لائٹس جو ہیں میں نے دوبارہ کابینہ کے سامنے رکھے، اور ان کے مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے، جیسے منسٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اٹ از سم تھنگ ان سینس واقعی ٹو سیلیبریٹ. کیونکہ اس کا جو مین آپ کو یاد ہوئے گا، جو میں بار بار اس کی اہمیت کو میں زور دیتا ہوں، ایمفسائز کرتا ہوں کہ جی ریکاؤنٹ کریں. اور وہ مینڈیٹری ہے اس لحاظ سے کہ اس کو لازمی ہوئے گا کہ وہ ریکاؤنٹ ہوئے اسی وقت ہوئے، مگر ایک ہی دفعہ ہوئے. پھر یہ بار بار جو ریکاؤنٹنگ ہے کہ جی اب کئی سال بعد دوبارہ ریکاؤنٹ ہوئے اور پھر وہ پھٹے ہوئے بیگز ہوئے وغیرہ، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اب ایک دفعہ ہوئے گا ریکاؤنٹ، وہ مینڈیٹری ہوئے گا اگر وہ اس وقت کم ہوئے. مارجن جو آف وکٹری ہے وہ 5% سے یا 10,000 ووٹ سے وہ کم ہوئے. اسی طرح پھر جو یہ بہت ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ جی کئی حلقوں میں بہت زیادہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہو گئے ہیں، کئیوں میں کہ وہ شکایت آئی ہے کہ کم تھی، کوئی ووٹرز کو بیلٹ پیپر نہیں ملا وغیرہ. تو یہ بھی اب ختم کر دیا ہے، ایک یونیفارم فارمولا بنا دیا ہے جو کہ آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن از خود کیلکولیٹ کر لے گی کہ کتنے ایک حلقے میں کتنے، بلکہ پولنگ اسٹیشن وائز بوتھ وائز اس کی وہ کیلکولیشن ہوتی ہے، راؤنڈنگ آف ٹو دا نیکسٹ 100. یعنی پولنگ اسٹیشن میں اگر 1201 ووٹ ہے تو وہ 1300 کی وہ چھپیں گے ووٹس. اسی طرح 1299 تک 1300 ہی چھپیں گے. تو وہ راؤنڈنگ آف ٹو دا نیکسٹ 100 والے یہ فارمولا جو ہے جو یونیفارملی پورے پاکستان میں اپلائی ہوئے گا. اور یہ بھی شکایت جو ہے کہ کئی میں پولنگ حلقوں میں کوئی زیادہ چھپے ہیں بیلٹ پیپر اور کئیوں میں کم، یہ بھی ہمیشہ ختم ہو جائے گا. پھر یہ تھا کہ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی اسٹیٹ جو ہے اس پہ بھی یہ کچھ اعتراضات آئے ہیں کہ جی وہ صحیح طریقے سے ایگزامن نہیں ہوتے. تو یہ ایگزامینیشن اور اسکروٹنی جو ہے اس کو آسان بنانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو فارم ہے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کا، جو کہ ہر پارلیمنٹیرین آپ کو پتہ ہے 30 سپتمبر تک فائل کرتا ہے ہر سال، اس کو ہم نے کہا ہے کہ نہیں، آپ وہی سٹیٹمنٹ دیں جو آپ نے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ویلتھ سٹیٹمنٹ دی ہے. اور وہ ویلتھ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے وہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے کہ آپ کے ایسٹس ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر کیا ہیں، اور پھر ایٹ دی بگننگ آف دی ایئر سے لے کے جو ٹوٹل جو آپ کے ایکریشن اور ڈکریشن جو ہوئی ہے نا، ڈکریز جو ہوئی ہیں، وہ پھر سارے اس میں حساب کے کلوزنگ اوپننگ ویلیو آف ایسٹس، کلوزنگ ویلیو آف ایسٹس، تاکہ وہ ایئر ٹو ایئر ریکنسیلیشن ہو سکے گا اور اس سے وہ اسکروٹنی بھی ایزی ہو جائے گی. پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی کہ لسٹمنٹ کیا ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بہت تھوڑے ووٹوں کے حوالے سے بھی، سپورٹرز کے حوالے سے الیکشن پارٹیز انلسٹ ہوئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. تو اس میں ایک ریسٹرکشن لگانے کی تجویز ہے کہ اس میں منیمم نمبر آف سپورٹرز ہونے چاہیے اور فیس بھی ہونی چاہیے، تاکہ دی نمبر آف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی تھوڑے ریسٹرکشنز آئیں. اسی طرح پھر یہ بھی ہے، ہم نے اگین ٹو انکریج ویمن پارٹیسپیشن ان الیکشنز یہ تجویز کی ہے، اور اس کو بھی پارٹی نے جو کیبنٹ نے بھی انڈورس کیا کہ کم از کم 5% ٹکٹس جو ہیں وہ عورتوں کو دینے چاہیے الیکشنز کے لیے.
ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए। और एक और भी जो प्रोविज़न थी जो कि आपको याद होएगा उस जब प्रेजेंट हुआ उसमें भी थोड़े था कि कम से कम 10% वोट्स जो हैं वो औरतों के होने चाहिए, ताकि ये प्रजम्पशन ना अराइज होए कि यहाँ कोई इलीगल एग्रीमेंट है औरतों को वोट करने से रोकने से। तो ये प्रजम्पशन पहले भी है, आपको पता है कि अगर ये इलीगल एग्रीमेंट साबित होए कि ये पार्टीज़ ने ये मायदा कर लिया है कि औरतें वोट नहीं करेंगी, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं कि उसको वॉइड कर दें इलेक्शन को। अब हमने उसमें ये कहा है कि ये प्रिजम्पशन अराइज होएगी अगर वोटर्स नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड के 10% से कम अगर औरतों का वोट होए तो ये प्रिजम्पशन अराइज होएगी। रिबटेबल है प्रिजम्पशन, मतलब आप दिखा सकते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है, मगर अगर ये होए तो ये प्रिजम्पशन होएगी कि हाँ इधर ये इलीगल एग्रीमेंट है, गैर कानूनी मुआहदा हुआ है कि यहाँ औरतों को वोट नहीं करना चाहिए। उसी तरह फिर हमने जो केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत डिस्कशन हुई। आपको पता है ये सिर्फ पाकिस्तान में अब वाहिद मुल्क रह गया जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। हर जहाँ पहले बांग्लादेश था उन्होंने भी ख़त्म कर दिया, दूसरे ममालिक में भी, अब सिर्फ पाकिस्तान में ही केयर टेकर गवर्नमेंट का रिवाज है। रिवाज क्या मतलब, हमारे तो आइन में है। तो इसकी अब इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी सारे तरमीम ज़ेर गौर हैं। आया इसको उनकी जो हमने इस वक्त रेकमेंड किया कि जी उनको जो उनका जो शॉर्ट पीरियड है उसको उसमें कोई बाइंडिंग फ़ैसले नहीं होने चाहिए जो कि फ्यूचर के लिए अपने मतलब आते तो वो 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए हैं, तो ये ना होए कोई ऐसे मुआहदे कर जाएं या कोई ऐसे इकदामात ले लें जो कि बाद में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए फिर एक प्रॉब्लम वैसे कोई मसला बन जाए। तो बेसिकली ये है। अब ये मसला तो अब हो गया है, अब इसको मैं आपको बता रहा था एक कंसेंसस से ये इलेक्शन एक्ट बनी है। हमने ये जो इसके ऊपर आए हैं कमेंट्स उनको हम एग्जामिन करके इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं कि ये जो यूनानिमिटी जो है, जो कंसेंसस है, ये बरकरार क्यों ना रहे। हम इंशाअल्लाह ये आइडिया यही है कि अगले महीने इसको हम पार्लियामेंट में एक बिल की शक्ल में पेश करके और इंशाअल्लाह इसको इनैक्ट करेंगे। एक और मैडम ने मुझे याद कराया, मुझे मेंशन करना चाहिए था कि पहली दफ़ा हमने डिसेबल्ड को पोस्टल बैलेट्स हमने अलाउ किया, ये भी अच्छे, और इसको भी क्या काबीना ने भी सराहा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बताना चाह रहा था। एक आपको याद है हमने 22वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तान के बारे में कोई ज़रूरी तरमीम की थी, वो तो पास हो गई। अब हमने मज़ीद भी थोड़े बहुत हमने अमेंडमेंट्स एग्री किए हुए हैं। मसलन इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद थ्रू द नेशनल असेंबली, और लोकल गवर्नमेंट का तो हमने कुछ कहा है कि जी उनकी इलेक्शन होंगे विद इन 120 डेज़। फिर हमने केयर टेकर कैबिनेट का जो है उसको 10 का लिमिट लगाया है, उसकी नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मगर बहुत सारे अभी अमेंडमेंट्स कोशिश करेंगे। अभी आपको जानते हैं एक हमारे जो सब कमेटी है PCER की, पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो अब ये एक तो हमने ये आईनी तरमीम जो रह गई हैं उनको फाइनलाइज करेंगे, और फिर हम इस पे अपना जो मैंने आपको बताया था जो मज़ीद जो तजवीज़ आए हैं उनको भी जायज़ा लेके, और इंशाअल्लाह ताला बाय दी आई थिंक इंशाअल्लाह अगले महीने तक इसको हम पेश करके और इनैक्ट कर लेंगे। ये तो जी अब उस वक्त फ़ैसला करेंगे ना कि आया इसको सेंसस के बाद। यू क्वाइट राइट, इसकी एक है तो सही कि सेंसस के बाद सीटें बढ़ सकती हैं, मगर कोई ज़रूरी भी नहीं कि बढ़ें।
برقرار بھی رہ سکتی ہیں. یہ تو پھر گورنمنٹ اس وقت فیصلہ کرے گی جب انسینسس ریزلٹس آ جائیں. جی جی آپ کا پہلا جو تھا وہ اپائنٹمنٹ آف جی ہاں جی آپ سوری فائنینشیل اٹانومی. آپ اگر دیکھیں گے ایکٹ کو پڑھیں گے نا تو آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ ہم نے ان کو الیکشن کمیشن کو ایٹ پار کر دیا ہے ود دی ہائر جوڈیشری. اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کے جو ایلوکیشن ہے can be discussed but not voted upon. Article 83 ہے غالباً اس کے بارے میں 81 83 I'm sorry I'm not quite sure at this moment. مگر اس میں اب یہ جو ایلوکیشن ہوئے گی یہ ان کو بجٹ میں دے کے اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی پوسٹ کریٹ کرنے اگر انہوں نے جس طرح وہ استعمال کرنا چاہے ری اپروپریٹ کرنا چاہے وہ ٹوٹل ان کی اٹانومی ہے فائنینشیل اٹانومی. تو اس میں اپنے لاء میں لکھ دیا ہے کہ they are now going to have the same financial powers as let us say جس طرح سپریم کورٹ انجوائے کرتی ہے ٹوٹل فائنینشیل اٹانومی. آپ کو ایڈمنسٹریٹولی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ان کے پاس پہلے وہ پاورز نہیں تھے ٹو ہیو فل ڈسپلنری ایکشن اوور ادرز. نہیں وہ تو دیٹ از سیکٹری الیکشن کمیشن از ایڈمنسٹریٹو جاب. دی مین الیکشن کمیشن از دی کمیشن ہو از دا چیئرمین اینڈ دا ممبرز. آئین میں ڈیفینیشن ہے نا سیکٹری کا ایک ہے وہ تو ظاہر ہے ہی از اے کیریئر آفیسر اس کی اپوائنٹمنٹ تو گورنمنٹ ہی کرے گی بٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی انڈیپینڈنس آف دی کمیشن. ہی ڈزنٹ سٹ ان اینی آف دی جو بینچز بنتے ہیں وہ اس کی ادھر اس میں تو نہیں نا تو بینچ دی چیئرمین اینڈ دا ممبرز ڈیسائڈ دی کیسز ناٹ دی سیکٹری. اور دوسرا جو آپ کا تھا کیا تھا نگران سیٹ اپ میں اگر آپ یہ بھی آئینی پروویژن پڑھیں گے آرٹیکل 224 کا تو اس میں یہ ان کے بعد لگا ہوا ہے جو کیئر ٹیکر ہوئیں گے ممبرز آف دی کیئر ٹیکر کیبنٹ دے کی ناٹ کنٹیسٹ الیکشنز اینڈ دے کی ناٹ ٹیک پارٹ ان پولیٹکس. تو لہٰذا وہ آئینی بار ہے ان کے اوپر اباؤٹ ٹو سے آف دا لا. تو لہٰذا اس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں حصہ لینا یا الیکشنز کو انفلوئنس کرنا وہ نہیں ہو سکتا. اب یہ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اگر لگا دیا ادھر ادھر وہ دیٹ از ناٹ دی کیئر ٹیکر جو مین آئینی بار ہے آف ٹیکنگ پارٹ ان الیکشنز اس پہ پابندی. جی جہاں تک الیکشن کمیشن کے اختیارات کا ہے جی وہ تو ٹوٹل وائڈ آپ پڑھیں تو صحیح. اول تو آئین میں ان کے لیے بہت جو پاورز دیے گئے ہیں وہ بہت تھے مگر ہم نے تو اس لاء میں جتنے بھی ہم دے سکتے تھے ان کو اختیارات ان کو دے دیے کہ آپ ٹوٹل انڈیپینڈنس سے آپ کام کریں. لہذا میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں. ہاں ہم نے بیکاز آپ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ سب کمیٹی میں بیٹھے رہے ہر میٹنگ میں. آپ خود آتے رہے ہیں وہاں میٹنگز میں آپ دیکھتے رہے ہیں 75 کتنے ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں ہر میٹنگ میں ان کے ریپ بیٹھے رہے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی یہ جو اصلاحات ہوئے ہیں اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یہ ان کی رضامندی اور ان کی موجودگی میں ہوئے ہیں اور ان کی خواہش کے مطابق ہوئے ہیں.
تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ جی ہم نے کچھ بھی انہوں نے کچھ اختیارات مانگے ہیں جو ہم نے نہیں دیے ان کو. 62 63 تو ہم نے وہ جو ایگزسٹنگ پروویژنز ہیں اس پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ڈائیورجنٹ اوپینین تھی. کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ تھا موقف کہ اس کو ختم کر دیں 62 63 کو اور آپ 73 کا جو آئین ہے اس میں واپس جائیں. کئیوں کو اپوزٹ خیال تھا کہ نہیں جی اس کی وہ نہ صرف یہ پروویژنز رہیں بٹ اس کو انفورس کرنے کے لیے کوئی تجویز کوئی ڈالیں اس میں. تو ابھی تو کیونکہ اس میں میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں میری پوری ایفرٹ رہی ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ٹوٹل اس وقت کنسنسس سے یہ سارے بنے اور اس کو کنسنسس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کہا کہ جو کنٹروورشل چیزیں ہیں اس کو ابھی رہنے دیں, کوشش بعد میں کریں گے. میں نہیں کہتا کہ اس کے اوپر دروازہ بند ہو گیا لیکن ابھی تک کیونکہ اس کے اوپر فوری طور پہ رضامندی نہیں نظر آ رہی تھی تو اس کو ابھی بعد میں فیصلہ ہوئے گا. جی جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے جو تحفظات آپ ذکر کر رہے ہیں, ہاں وہ میرے نوٹس میں بھی آئے ہیں. اور دیکھیے ہم نے یہ داخل ہونے میں کوئی نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو سٹریم لائن کر دیا ہے. اب جو ہم نے پروویژن رکھی ہے الیکشن آبزرورز کے لیے, اگر آپ آبزرور بن کے آپ جانا چاہتے ہیں کہیں کسی ایریا میں یا کسی پولنگ اسٹیشن میں, آپ ان کو اپروچ کریں الیکشن کمیشن کو. آپ کو باقاعدہ ایک پروسیجر ہے جس کے تحت آپ کو باقاعدہ آتھرائز کریں گے اور اس کے ساتھ پھر آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور اس کے لیے ہم نے کوڈ آف کنڈکٹ بھی کہا ہے کہ آپ بنائیں. سو کوڈ آف کنڈکٹ ایک ہوئے گا نہ صرف سیاسی جماعتوں کے لیے, کینڈیڈیٹس کے لیے, بلکہ میڈیا کے لیے اور الیکشن آبزرورز کے لیے. تو لہٰذا اس کو نہ مطلب وہ کوریج کے لیے ایک میں آپ کو بتا رہا تھا میڈیا کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں اگر آپ کو تفصیل, بلکہ پہلے بھی میرے خیال میں ایشو ہوا تھا, اب مزید بھی اس کو وہ ریویو کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ ہوئے گا. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زیادہ میں نے سنا تھا کہ جی بہت زیادہ سزا ہے اگر کوئی الیکشن اگر رانگ رپورٹنگ ہوئے یا رانگ رپورٹنگ نہیں کہ جی اگر کوئی ان آتھرائزڈ بندہ کوئی انفارمیشن لیک کر دے اس کے لیے خاص طور پہ وہ ہم آئی تھنک کافی سخت اس کے اوپر رکھا ہے. اگین میں زیادہ تر تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ اگر انہوں نے کسی کو اپنا آفٹر آل ان کا کافی کام یہ کانفیڈینشیل نیچر کا ہوتا ہے اور اگر وہ انہوں نے کوئی ہے جو ان آتھرائز بندہ اٹھا کے اور لیک کر دے تو ان کا تھا کہ جی آپ اس کو سزا رکھیں, تو ہم نے رکھی ہے. مگر یہ ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سزا جو ہے اٹ از مچ مور دین ادر اوفینسز, تو اس کو ہم ریویو کر لیں گے جب ہم دوبارہ اب دیکھیں. نگران سیٹ اپ کا وہ تو آئینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوئے گی نا. اس وقت آپ جانتے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس یعنی کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے کریں. یہ میں آئینی پروویژن آپ کو بتا رہا ہوں, وہ نہ ہو سکے تو ایک پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں وہ نہ کریں تو پھر الیکشن کمیشن. لاسٹ ٹائم تو اگریمنٹ نہیں ہو سکی فرسٹ 2 ٹیئرز پہ, تو 3rd ٹیئر پہ جانا پڑا. تو ابھی تک تو کوئی اس پہ اگریمنٹ نہیں ہے کہ اس کو فردر امینڈ کریں. یہ اب گڈ ہے. جی اس میں پہلے تو جو ورکنگ باؤنڈری انڈین فائرنگ کی وجہ سے جو ورکنگ باؤنڈریز ہیں
اس کے اوپر جو نارووال اور سیالکوٹ کا ایریا ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے، اور اس کی ریکمنڈیشن آج اپروو ہوئی ہیں، جس کے اندر پنجاب گورنمنٹ ان کو دیتی تھی فنڈز اور اسسٹنس، لیکن وہ کیونکہ کم تھی جس کے اوپر یہ کمیٹی بنی تھی، تو اب اس کو بڑھا کر ان ایڈیشن ٹو پنجاب گورنمنٹ 5 لاکھ روپیہ جو ڈسیزڈ فیملی ہے ان کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر انجریز ہیں اس کو 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپروو کیا گیا. اور اس کے علاوہ جب فائرنگ ہوتی تھی تو وہ اپنے ریلیٹیوز کے پاس یا ان کے گھروں میں جو ان کے نیچے ایریاز ہیں وہاں وہ ریزائڈ کرتے تھے، تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے ایک لیویبل کنڈیشن کے لیے 50 بنکرز جو ہیں ان کو ایڈ کیا گیا ہے کہ وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ان ایریاز میں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. آپ کی اجازت سے، کیونکہ میں اس کمیٹی کا کنوینر تھا، یہ ہمارا علاقہ خاص طور پہ آپ جانتے ہیں میں پسرور کا رہنے والا ہوں، وہیں سے الیکشن لڑتا ہوں، اور یہ انٹائر بارڈر جو ہے کشمیر کا، میرے ساتھ پھر ایک طرف ہیں احسن اقبال صاحب، ان کا بھی یہی پرابلم ہے، اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب ہے ان کا. تو ہم نے تینوں کو پچھلی میٹنگ کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا تھا پرابلم کہ یہ شیلنگ جب ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے، ہمارے تینوں حلقے بہت افیکٹ ہوتے ہیں. وہ جو بیچارے جو بالکل بارڈر کے اوپر جو رہتے ہیں، دانیال عزیز کا بھی ہے، صحیح ہے، تو وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کو بیچارے ولیجز رات کو ان کو بھاگنا پڑتا ہے پیچھے کی طرف، اور کافی ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو پھر یہی طے ہوا کہ ایک تو جو شہداء ہیں ان کی جو کمپنسیشن ہے اس کو بڑھائیں، جو انجرڈ ہیں اس کی بڑھائیں، وہ ہم نے ڈبل کر دی ہے. اور پھر یہ بھی طے پایا کہ بنکرز بنا دیں along the border، خاص طور پہ ان ولیجز کے لیے جو بالکل ہی بارڈر پہ ہیں، تاکہ وہ بچے عورتیں اگر سڈنلی یہ کچھ ہوئے تو وہ امیڈیٹلی وہ بنکر میں جا سکیں اور محفوظ رہیں، تاکہ ان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی جانی مالی نقصان نہ ہو. جی میں آ رہی ہوں اس پہ. جو افغان ریفیوجیز کا سوال کیا تھا اس کے اوپر جو اپروولز ہوئے، ایک تو جو پاکستان اوریجن کارڈ ہے اس کی ایکسٹینشن کو December 31, 2017 تک کا جو ہے وہ کیا گیا اپروو. اس کے ساتھ ساتھ جو ان رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں وہ انٹیریئر منسٹری کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ جو ایک وہ پورا رجسٹریشن کا پروسیس آلریڈی ہو رہا ہے، ان امپلیمنٹیشن ہے، اس کے اندر اور وہ جو بہت حد تک ایلین ریگولیٹری اتھارٹی کو جو نادرا کے ساتھ مرج کیا گیا ہے اس کے اندر آلریڈی اس کو مین سٹریم کر دیا گیا ہے، جس کے اندر چودھری نثار علی خان صاحب آلریڈی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو پیس ہے اس کو December 2017 تک کو اس کو کہا گیا کہ کمپلیٹ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا رجیم ہے اس کے اوپر اب جو اپروول ہے کہ جو پاکستان کے امیگریشن لاز ہیں، جو پہلے بھی تھا کہ جو باؤنڈری کے اوپر امیگریشن ہے اس کو ایک تو آٹومیٹ کیا جائے اور FIA امیگریشن کے جتنے لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو ایک وہ ڈیسیجن لیا گیا. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ جو موومنٹ ہے جو پہلے راہداری پاسز کے تھرو ہوتی تھی سب کو معلوم ہے، اب اس کو کس طرح آٹومیٹ کر کے جو ہمارا ID کارڈ ہے اور جو ویزا پالیسی ہوتی ہے امیگرینٹس کی اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اس پورے پروسیس کو جو افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن ہے اس کو ایک مزید ٹاسک کیا گیا ہے جس کے اندر وہ ریفیوجیز کی اس پورے پروسیس کو اوورسائٹ کریں اور اس کی رپورٹ کو بھی لے کریں. میں جی نہیں، میں تو بلکہ اگر ختم ہو رہا ہے تو میں نے یہی کہنا تھا کہ جو تفاضات جو آپ ذکر کر رہے تھے میڈیا نمائندگان کے، کچھ تو مجھے ملے ہوئے ہیں لیکن اگر ان رائٹنگ تو اور نہیں آئے، مگر میں یہ اوپن آفر کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو جنرلی اس کو ہم نے ٹوٹلی اوپن کیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر قانون بنے، لہٰذا اگر آپ میں سے جو بھی سامنے یا بلکہ اکٹھے آنا چاہیں یا انڈیویجولی آنا چاہیں، آپ آ کے ملیں. ہم آپ کی ایک آپ کی تجویز اس بارے میں سننے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن PRA کے آپ لوگ اکٹھے ہو کے جا سکتے ہیں اور اس پہ زیادہ وہ لے سکتے ہیں. وہ کیونکہ یہ تو ہم نے کہا نا جنرل سوسائٹی علاج کا ہم ریکویسٹ کریں.